الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس رمضان میں بیس رمضان کے حوالے سے ایپیسوڈ 20 فضیلت اعتکاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَيْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ دونوں میرے گھر کو پاک کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ حضرات سامعین و ناظرین، ماہ رمضان کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بری اور ہر ساعت بے پایاں برکتوں کی حامل ہے، مگر اس محترم مہینے کے اندر شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ محترم سامعین و ناظرین، پچھلی امتوں میں اعتکاف کی عبادت بھی موجود تھی، چنانچہ پہلے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَيْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے یہ وعدہ لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ نماز اعتکاف کے لیے، نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ معظمہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے۔ 10 دن کا اعتکاف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان کے عشرہ اخیرہ کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المؤمنین بھی اعتکاف فرماتی رہیں۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری حیات سے پردہ عطا فرما دیا، پھر آپ کی ازواج آپ کے بعد اعتکاف کرتی تھی۔
محترم سامعین و ناظرین، یوں تو اعتکاف کے لیے بے شمار فضائل ہیں، مگر عشاق کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت مبارکہ ہے۔ یہ تصور ہی ذوق افزا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہم یہ سنت ادا کر رہے ہیں۔ ہو سکے تو ہر برس، ورنہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے، اور یوں بھی مسجد میں پڑے رہنا بہت بڑی سعادت ہے، اور معتکف کی تو کیا بات ہے کہ یہ رضائے الہی کے لیے اپنے آپ کو تمام مشاغل سے فارغ کر کے مسجد میں ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے کہ اعتکاف کی خوبیاں بالکل ظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف کر لیتا ہے، اور ان تمام مشاغل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے جو اللہ کے قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ یہ تو 10 دن کا جو اعتکاف تھا اس کے متعلق ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت، جو شخص رمضان کے علاوہ بھی صرف ایک دن اخلاص کے ساتھ مسجد کے اندر اعتکاف کر لے تو اس کے لیے زبردست ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دیتے ہوئے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، یعنی اس بندے اور جہنم کے درمیان حائل جو خندقیں ہوں گی وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہوں گی، جن کی مسافت مشرق مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ سوچئے مشرق کہاں مغرب کہاں، اس فاصلے سے بھی زیادہ اس اور جہنم کے درمیان فاصلہ کر دیا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ آپ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے ایمان اور ثواب کے حصول کے لیے اعتکاف کیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اعتکاف کا مقصد شب قدر کی تلاش ہے۔ محترم سامعین، ماہ رمضان میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، اور شب قدر کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو پانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہے، بس جس نے میرے ساتھ اعتکاف کرنا ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ ماہ رمضان کے اعتکاف کا ثواب، امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف فی رمضان، کہ جس شخص نے رمضان میں اعتکاف کیا، کان کا حجتین و عمرتین، جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ محترم سامعین و ناظرین، اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے دن مومن بھائی اعتکاف میں رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا، اور اللہ کی خاص رحمت یہ ہوگی کہ باہر رہ کر جو نیکیاں رہ جاتی تھیں
نہیں کرتا تھا، اعتکاف کی حالت میں وہ انہیں بخوبی انجام دے سکے گا۔ پھر بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر بدستور نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اسے ان کا ثواب ملتا رہے گا، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مریضوں کی عیادت کرتا ہے اور اعتکاف کی وجہ سے یہ کام نہ کر سکا تو وہ اس کے ثواب سے محروم نہ ہوگا، بلکہ اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا جیسے وہ خود اس کو انجام دے رہا ہوں۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کی عادت ہے، روٹین ہے کہ وہ مریض کو دیکھنے جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو خوشی دینے کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے پاس بیٹھتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے، لیکن اعتکاف کی وجہ سے یہ معاملہ رک گیا، لوگوں کی تیمارداری کے لیے، ان کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس تیمارداری کا ثواب اس اعتکاف کی حالت میں عطا فرماتا ہے۔ لغوی اور شرعی اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا لغوی معنی ہے درنا، مارنا، یعنی معتکف اللہ رب العزت کی بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر درنا مار کر پڑا رہتا ہے، یعنی ہر چیز چھوڑ دی۔ بندہ اعتکاف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بار اللہ میں نے مال چھوڑ دیا، میں نے کاروبار چھوڑ دیا، آل و عیال کو چھوڑ دیا، اب تیری بارگاہ کے اندر ایک عاجز فقیر بن کر حاضر ہو گیا، اللہ میں اس گناہگار کو معاف کر کے میری جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ شرعی اعتکاف یہ ہے کہ مردوں کا مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت، حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کی کچھ اقسام ہیں۔ اعتکاف کی پہلی قسم اعتکاف واجب ہے، دوسری قسم اعتکاف سنت اور تیسری قسم اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب کیا ہوتا ہے؟ زبان سے منت مانی کہ میں اللہ کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ یا کسی نے نظر مانی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، 2 دن کا اعتکاف کروں گا، 5 دن کا کروں گا، 10 دن کا کروں گا۔ اب وہ جب کام ہو گیا تو اعتکاف کرے گا، اور اس اعتکاف میں روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر یہ اعتکاف مکمل نہیں ہوتا۔ دوسری قسم اعتکاف سنت، ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس اعتکاف میں ضروری ہے کہ ماہ رمضان کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے، اور اس کے اندر روزہ شرط نہیں ہے۔ اعتکاف نفل، مذکورہ دونوں قسم کے اعتکاف کے علاوہ نفل، اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ وقت کی قید ہے۔ مثلا کوئی شخص مسجد میں آیا، 1 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے رکا اور اس نے اعتکاف کی نیت کی، اللہ اسے اعتکاف کا ثواب عطا کرے گا۔ یوں مسجد میں راستہ تو نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص مسجد کے ایک دروازے سے انٹر ہوا، داخل ہوا، اور دوسرے دروازے سے نکل کر آگے گلی کے اندر چلا گیا، تو 2 درمیان میں راستہ ہے، مسجد سے گزرنا ہے۔ اگر داخل ہوتے ہوئے اس نے اعتکاف کی نیت کی اور نکلنے تک اسے اللہ اعتکاف، نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معتکف، اعتکاف کرنے والا مسجد کے صحن میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ فنائے مسجد میں جانے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ معتکف بغیر کسی ضرورت کے بھی فنائے مسجد میں جا سکتا ہے۔ مسجد کا جو صحن ہے، اس سے مراد وہ جگہ ہیں جو احاطہ مسجد کے اندر آتی ہیں، اور فی عام میں جس کو مسجد کہا جاتا ہے،
اور مسجد کی مصالح یعنی ضروریات مسجد کے لیے استعمال ہو، مثلا مینارہ، وضو خانہ، استنجا خانہ، غسل خانہ، مسجد سے متصل مدرسہ، مسجد سے متصل مؤذن و امام وغیرہ کے حجرے اور جوتے اتارنے کی جگہ وغیرہ، ان جگہوں پر بغیر ضرورت کے بغیر عذر کے جانے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ البتہ معتکف کے لیے حاجت شرعی یا حاجت طبعی کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ حاجت شرعی کسے کہتے ہیں؟ جیسے نماز جمعہ کے لیے یا اذان وغیرہ دینے والا کوئی نہیں ہے تو اس کے لیے جانا یہ اجازت ہے۔ اور حاجت طبعی کیا ہے؟ جیسے پیشاب پخانہ وغیرہ یا غسل جنابت وغیرہ کرنا ہے، اس کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے۔ معتکف کے لیے چند احتیاطیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، جنازے میں حاضر نہ ہو، عورت کو نہ چھوئے اور نہ اس سے اپنی حاجت کو پورا کرے، اور حاجت شرعی یا طبعی کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے۔ روزے کے بغیر کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، اعتکاف کی حالت میں ہمارے چند احباب، ہمارے چند نوجوان، ہمارے چند معتکف اعتکاف کرنے والے حضرات، وہ بار بار وضو خانے کے اندر جا رہے ہیں، بار بار غسل کے لیے جا رہے ہیں، بار بار گرمی کی وجہ سے وہ نہانے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر نہ جایا کریں۔ بار بار ہاتھ دھونے کے بہانے ٹوٹیوں پہ جانا، بار بار کسی اور بہانے سے مسجد سے باہر نکلنا، وہ سنت موقدہ کفایہ، وہ اعتکاف وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔